ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو دنیا کے مختلف راستوں پر، جبکہ مؤذن ساری عمر کہتا رہا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ رسوا نہیں کرتا زمانے والوں کی طرح، وہ تام لیتا ہے، وہ دلوں کے راز کو سنبھال لیتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بکھرے روح کو سنبھال دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ہر کسی کو نواز دیتا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں اپنے گھر میں ایز اے ہوم میکر کام کرتی ہوں اور میرا خواب ہے یوٹیوب پر 1 لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ کرنا، اور مجھے اس میں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگر میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج میں افطاری میں بنانے لگی ہوں بیف روسٹ، اور اس کی ریسیپی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی سمپل سی بنتی ہے۔ یہاں پر اس کو بنانے کے لیے میں نے 1 کلو گائے کا گوشت لیا ہے اور اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا ہے، اور اس کے اوپر پھر میں نے 2 عدد پیاز سلائسز میں کٹ کر دیے، اور سلائسز میں اس کے ساتھ میں نے 5 عدد ہری مرچیں بھی کٹ کر دیے، اور اس کے ساتھ میں نے سارے اسپائسز ڈال دیے، ثابت زیرہ، دھنیا پاؤڈر، نمک اور کٹا ہوا لال مرچ میں نے اس میں ڈال دیا۔ ساری چیزوں کو میں نے گوشت کے اوپر ہاتھ کے ساتھ اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں نے ایک پریشر کوکر لیا ہے، اور اس میں میں نے ایک آئل لے کر کوکر میں پہلے ڈال دیا، اور پھر سارا مکس کیا ہوا گوشت آئل کے اوپر کوکر میں ڈال دوں گی، اور یہاں پر پھر میں اس میں 2 کپ پانی بھی ڈال دوں گی۔ ویسے تو جب بھی میں یہ روز بناتی ہوں تو میں کوکر میں نہیں بناتی، میں کڑھائی میں بناتی ہوں، اور کڑھائی کے اوپر آٹا لگا کر ڈھکن رکھ دیتی ہوں پوری 2 گھنٹے کے لیے۔ اور آج چونکہ روزہ تھا تو پھر میں نے اس روز کو کوکر میں ہی بنا دیا۔ کوکر میں تھوڑا سا جلدی بن جاتا ہے اور کام ایزی ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپیز اور ولاگ کیسے لگتے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتا دیا کریں، اس سے مجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بھی اچھے سے ولاگ اور اچھی سی ریسیپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ لوگ پشتو کا ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے پشتو والے ولاگ چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کا نام میں یہاں پر مینشن کر دوں گی۔ تو یہاں پر میں نے اس میں 2 کپ پانی ڈال کر 1 گھنٹے کے لیے چولہے پر رکھ دیا۔ 1 گھنٹے میں یہ بہت ہی اچھے سے بن کر تیار ہو جائے گا۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے ہم سب کے لیے، یہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے رحمتوں والا عشرہ۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہے، مگر ہمارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یا اللہ اس پہلے عشرے میں ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما۔ یا رب جو بیمار ہے انہیں شفا دے، جو پریشان ہے انہیں سکون دے، جو مقروض ہے ان کے قرض آسانی سے ادا کرا دے، جو بے روزگار ہے انہیں حلال رزق عطا فرما۔ ہم سب کی چھوٹی بڑی عبادتیں قبول فرما، ہماری دعاؤں کو رد نہ کرنا اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانی بن جائے، کسی کا دل نہ دکھائے بلکہ سب کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے بیف روسٹ بنا لیا اور ساتھ میں بھابھی نے یہاں پر فروٹس بھی کاٹ دیے، تو میں نے فٹافٹ سے دوسری سائڈ پر چنا چاٹ بنانے کی تیاری کرنے لگی، اور اس کے لیے میں نے یہاں پر چنے لیے ہیں، آلو لیے، دھنیا پودینے والی چٹنی، پیاز، ٹماٹر، سموسے اور پکوڑے۔ یہ تو رمضان میں ہر گھر میں بنتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں افطاری میں چنا چاٹ، پکوڑے اور ساتھ میں چاول، یہ 3 چیزیں لازمی بنتی ہے۔ سموسے ہمارے گھر میں رمضان میں کوئی بھی شوق سے نہیں کھاتا، تو پھر میں رمضان سے پہلے سموسے نہیں بناتی، اور جب بھی کسی نے سموسے کھانے ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیے بازار سے لے کر آتے ہیں۔ اور فروزن آئٹمس ہمارے گھر میں زیادہ تر کوئی پسند بھی نہیں کرتے، تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنی کم چیزیں بنا لوں اتنا اچھا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا، ہمیں چاہیے کہ ہم سے جتنا بھی ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت اور فضول کاموں پر ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ یہ آپ لوگوں کو صرف 8 منٹ کی ویڈیو لگے گی، لیکن یہ میرا 6 سے 8 گھنٹے کا محنت ہے، اور اگر آپ لوگ فل واچ نہیں کرتے تو پھر میرا واچ ٹائم بھی پورا نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو فل واچ کر دیا کرے تاکہ میرا واچ ٹائم پورا ہو سکے، اور ساتھ میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیا کرے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کرے۔ ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، نہ زندگی، نہ رشتے، نہ ہم خود، لیکن ہم جانتے بوجھتے پھر بھی پرفیکشن بھاگتے ہیں اور پوری زندگی اسی انسیکیورٹی میں گزار دیتے ہیں۔ سوچا اگر سب کچھ پرفیکٹ ہوتا تو ہم سیکھتے کہاں سے، صبر کا مطلب کہاں سے سمجھتے، اور شکر کی اہمیت کیسے پہچانتے۔ کیا خوب کسی نے کہا، زندگی پرفیکشن نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی، زندگی، محبت، تعلق، وجود امپورٹنٹ ہے، ان کو امپورٹنٹ ہی رہنے دینا چاہیے۔ پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے، اسے ہی رہنے دینا چاہیے، اور اصل کامیابی بھی یہی ہے کہ ہم ان پرفیکٹ مومنٹس میں بھی
سکون تلاش کرنا سیکھ لے، کیونکہ زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی مگر ہمارا نظریہ، ہمارا سوچ اسے بہترین بنا سکتا ہے۔ یہاں پر افطاری بھی تیار کر لی اور افطاری کرنے کے بعد پھر ہمارے گھر میں کچھ گیسٹ آ گئے۔ ہماری زندگی کا عجیب سلسلہ ہے کہ ہم بڑی خواہشوں کے پیچھے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل خوشی کہاں ہے؟ کیا ہے وہ؟ پیسہ ہے یا پھر دنیا کی تمام خواہشوں کا مل جانا یا پھر زندگی میں کسی بھی غم کا نہ ہونا؟ اب حقیقت تو یہ ہے کہ اصل خوشی کوئی چیز نہیں جو بازار سے خریدی جا سکے، بلکہ یہ تو وہ احساس ہے جو دل کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو محسوس کرتا ہے تو وہی اصل خوشی ہے۔ جیسے اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، صرف اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے، کیونکہ جو انسان ہر حال میں شکر کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ افطاری کرنے کے بعد پھر ہمارے گھر میں کچھ گیسٹ آ گئے۔ انہوں نے افطاری سے پہلے آنا تھا لیکن پھر افطاری کے بعد آ گئے، تو یہاں پر میں نے ان کے لیے چکن روسٹ کر دیا اور ساتھ میں یہاں پر گرین چٹنی بنا لی۔ پودینہ اور ہری مرچیں میں نے کوٹ کر پھر میں نے دہی میں ڈال دی اور ساتھ میں یہ چٹنی بھی بنا لی۔ روٹیاں میں نے خود گھر پر بنائی اور ابو نے پھر ساتھ میں بازار سے کباب بھی لے کر آئے۔ لوگ اپنی زندگی میں خوش کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہمیں خوش ہونے کے لیے دوسروں کا آسرا کیوں لینا پڑتا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی خوشیوں کی چابی کسی اور کی جیب میں رکھ دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی بھی کسی اور کو نہ دے۔ کیا پتہ جس کے ہاتھ میں آپ نے قلم تھما دیا ہو اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہو ہی نہ۔ لوگوں کا کیا ہے؟ یہ تو وہ مخلوق ہے جو زمین پر بیٹھ کر چاند پر بھی داغ ڈھونڈ لیتے ہیں، تو پھر ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ مرزا صاحب کیا خوب کہتے ہیں، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ ہم لوگوں کی باتوں کو دل پر لگا کر نہ صرف اپنا چہرہ بلکہ اپنی روح تک میلی کر لیتے ہیں۔ جینا خود سیکھیے اس سے پہلے کہ حالات آپ کو سکھائے، کیونکہ وقت اور حالات سکھاتے ہوئے رحم نہیں کرتے۔ چھوٹے پرندے کو ہی دیکھ لے، ماں اسے گھونسلے سے نیچے پھینک دیتی ہے تاکہ وہ اٹھ سکے، اور اگر وہ گرنے کے ڈر سے اڑے نہ تو وہ کبھی آسمان کی وسعت دیکھ ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت، کوئی انسان اور کوئی دولت تب تک آپ کو خوش نہیں رکھ سکتی جب تک آپ صبح آنکھ کھولتے ہی خود کو خوش رکھنے کا فیصلہ نہ کر لیں۔ خوشی کی آس اگر دوسروں سے لگائے بیٹھے ہو تو یہ لوگ آپ کو سوائے غموں کے اور کچھ نہیں دے سکتی۔ اپنی خوشی اپنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں تلاش کرنا شروع کریں، پھر دیکھیے زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ آئی ہوپ کہ میرا آج کا یہ ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیا کریں، اور اگر اچھا نہ بھی لگا ہو تو پھر بھی ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ افطاری کرنے کے بعد پھر میں نے یہاں پر سب کے لیے چائے بنا دی اور اپنے لیے جوار کی روٹی بنا دی۔ آج کا میرا دن اور میرا پہلا روزہ بہت اچھا گزرا، اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کیا۔ ملتے ہیں اگلے ایک برینڈ نیو ولاگ میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہے، آباد رہے اور خوشیاں بانٹتے رہے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرے۔ اللہ حافظ۔